صدق اللہ العظیم۔ شہر گلستان بنگلور میں آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے تحت ایک بار پھر محفل قرات حمد و نعت کا انعقاد 9 فروری 2024 جمعے کی شام بنگلور کے بی ٹی ایم میں قاری محمد رضوان بیگ شمسی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ نورانی محفل جمعیت علماء ہند کرناٹک کے صدر مولانا افتخار احمد قاسمی، حق شناس فاؤنڈیشن بنگلور کے صدر مولانا شیخ احمد رشادی جلوہ افروز تھے۔ قاری محمد رضوان بیگ شمسی کی نظامت میں ہوئی اس تقریب میں قرائے کرام نعت خواں حضرات نے اپنے مظاہرے سے ہر ایک کا دل مو لیا۔ دوستو، قرآن کریم سے رشتے کی مضبوطی وقت کی عین ضرورت ہے۔ موجودہ بھاگ دوڑ کی زندگی میں، مصروف ترین زندگی میں اکثر لوگ قرآن مجید سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کی عظمت، برکت، فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے بنگلور کا مشہور ملی و دینی ادارہ آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم وقت وقت پر اس طرح کی محفلیں منعقد کرتا ہوا آ رہا ہے۔ معروف شاعر مظفر واسی نے قرآن کی عظمت پر کیا خوب بات کہی ہے۔ رحمت ہے، مروت ہے، محبت ہے، وفا ہے۔ رحمت ہے، مروت ہے، محبت ہے، وفا ہے۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے۔ تو ناظرین، 9 فروری جمعے کی شام ہوئی اس نورانی محفل کے چند مناظر پیش خدمت ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ روشن روشن قلب و جگر ہو، جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو تم قرآنی۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ پھر بھی بطور خاص دیکھیں، جس پہ ہوگی نبی کی چشم کرم، جس پہ ہوگی نبی کی چشم کرم، بس وہی شخص با خدا ہوگا، بس وہی شخص با خدا ہوگا۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں، رحمت خود کرے گی اس کو تلاش، بطور خاص دیکھیں، رحمت خود کرے گی اس کو تلاش، جس کا احمد سے سلسلہ ہوگا، جس کا احمد سے سلسلہ ہوگا۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء
مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شعبة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو میرے سرکار کو سلام السلام السلام السلام. جو کلام حق کا ہے آئینہ، جو کلام حق کا ہے آئینہ، یہ وہی پیام رسول ہے. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یاسین پڑھا کر کبھی عمران پڑھا کر، یاسین پڑھا کر کبھی عمران پڑھا کر، دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کر، دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کر. اللہ کی رضا تجھے چاہیے بندے، اللہ کی رضا تجھے چاہیے بندے،
سحر سورت رحمان پڑھا کر، تو وقت سحر سورت رحمان پڑھا کر، بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو، بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا لو، بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا لو، ماں باپ کی ہر بات پہ لبیک کہو تم، ماں باپ کی ہر بات پہ لبیک کہو تم، خلد بری کا راستہ آسان بنا لو، خلد بری کا راستہ آسان بنا لو، یاسین دل پائے گا آرام تو قرآن پڑھا کر، اللہ 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 اللہ، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اللہ 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 اللہ، جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھوڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اللہ 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 اللہ، یا رب یہ گزارش ہے اور میری تمنا بھی، کعبے میں میرا دن ہو اور رات مدینے میں، کعبے میں میرا دن ہو اور رات مدینے میں، کچھ ایسا کرم کر دے مولا تیرے دانش پر، کچھ ایسا کرم کر دے مولا تیرے دانش پر، تا عمر میں رہ جاؤں دن رات مدینے میں، آمد ہے فرشتوں کی دن رات مدینے میں، بٹتی ہے محبت کی سوغات مدینے۔ الحمدللہ آج کی محفل ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کی محفل ہے، جس میں ایک طرف قرآن مجید اور ایک طرف
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی الحمدللہ بڑی خوشی و مسرت ہوئی، اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اور سنتے جائیں، لیکن وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو کسی کا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ گنانے کے لیے بیٹھے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا کیا دیا تو فہرست لمبی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بتانا آسان ہے کیا نہیں دیا۔ جیسے آپ دعوت میں کھا کر آتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کیا کیا کھائے، آپ یہ کہتے ہیں یہ پوچھو کیا نہیں تھا، کیا نہیں کھائے۔ مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے کھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب کچھ بنایا، خدا نہیں بنایا۔ ہمارے نبی کو سب کچھ بنایا، خدا نہیں بنایا۔ اور خدا کہتے اسے ہیں جو خود آتا ہے، خود آنے والے کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشاءاللہ 2.5-3 گھنٹے سے کثرت سے یہاں پر درود کا نذرانہ پہنچ رہا ہے، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب کو، انہوں نے ایک خوبصورت گلدستہ پھولوں کی شکل میں ادھر سے میسور سے ٹمکور سے ایک پھول ٹمکور سے اٹھایا، ایک پھول میسور سے اٹھایا، اس طریقے سے خوبصورت گلدستہ ہمارے سامنے ایک جگہ پیش فرمایا۔ اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ مجلس جو ہے قرأت کی بھی تھی، نعت کی بھی تھی۔ قرآن ایک ہی بات کہوں گا میں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر لوں گا۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام وہ ہے جو 2 اٹوں کے بیچ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ کلام ہے۔ اس کلام کی جو تفسیر کرتے ہیں اسے مفسر کہتے ہیں، قرآن سمجھانے والوں کو، تفسیر کرنے والوں کو۔ تو یہ جو 2 اٹوں کے بیچ میں قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اور ہمارے نبی کی ذات جو ہے وہ عملی قرآن ہے، یعنی یہ جو ہے متن ہے، اور ہمارے نبی اس پر عمل کر کے دکھلانے والے ہیں، عملی قرآن۔ قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر ہیں، وہ آیت کے نیچے ترجمہ تفسیر کرتے ہیں، اور نعت کہنے والے شاعر جو ہے وہ نبی کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ تو نبی جو ہے وہ عملی قرآن ہے، تو نعت کہنے والے شعراء جو ہے عملی قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ جی، تو نعت گوئی جو ہے وہ دراصل قرآن ہی کی تفسیر ہے، اللہ کے نبی کی عملی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابیاں مقدر فرما۔ اس مجلس کو قبول فرما، اس کے برکات سے مالا مال فرما، گھر کے اندر برکتوں کا نزول فرما، ہمیں نیک لوگوں کی مجالس عطا فرما، بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما، کلمے والی موت مقدر فرما۔ اس ملک میں اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں انہیں ناکام فرما، امن چین سکون کو عام فرما، اپنے بچوں کو اسلام گھول کر پلا دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، گھروں میں اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔